اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں تیسری جماعت کی کتاب میں نظم حمد پڑھائی اور اس کی مشق بھی کروائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ یہ میرا تیسرا لیکچر ہے جس میں سبق نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی پچھلی جماعتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ سبق بھی ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ سب کو برابر سمجھتے تھے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے، سبق نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہیں ان خاص الفاظ کی طرف غور سے توجہ کریں ذرا کہ یہ الفاظ سبق پہ استعمال ہوں گے۔ لکھ لیں: توجہ، غور کرنا، منافع، فائدہ، شہرت، مشہور ہونا، خوشخبری، اچھی خبر، ہجرت، دین کی خاطر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، نمونہ، مثال۔ اب اپنے سبق کی طرف آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ لوگ نرسری پریپ 1-2 میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو مینشن ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے کہ عرب کے ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑا مار پیٹ، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے، غریب اور کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتے اور ان پر ظلم ڈھاتے، ان پر ظلم کرتے، ان پر زیادتیاں کرتے، عورتوں کو کم تر حقیر، چھوٹا سمجھتے ان کو، اور ان سے بہت برا سلوک کرتے، رویہ عورتوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کا رویہ کیسا تھا؟ بہت برا، ٹھیک ہے، ان کو بہت حقیر، بہت کم تر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے، بلند اخلاق، اعلیٰ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی جمع، جو ان کا بیہیویئر تھا، رویہ تھا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات دوسرے بچوں سے مختلف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا، فالتو۔ صفحہ نمبر 10 پہ ہے ہمارا سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دھیمے اور میٹھے انداز میں بات کرتے۔ دھیمے کا مطلب ہے آہستہ، میٹھے کا مطلب ہے شائستہ۔ جو بات کہتے سچ کہتے، یعنی کہ کبھی کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، جو بات کی سچ کہی۔ کم بولتے، زیادہ تر خاموش رہتے، بڑوں کی عزت کرتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کاموں میں ان کی مدد کرتے، ان کی بکریاں چرانے اکثر مکہ سے باہر تشریف لے جاتے،
یعنی کہ ان کے جو چچا کی جو بکریاں تھیں ان کو کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر مکہ سے باہر اس کو ان کی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے ان کو بکریوں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے، ان کا نام ہو گیا، چرچا پھیل گیا ان کا، کہ جب بھی سچائی اور دیانتداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی۔ یعنی کہ جب بھی کسی بات کا سچائی کا ذکر کوئی کرتا تو فوراً لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نام پکارتے آپ کا۔ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور امانت دار کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے، تجارت کاروبار سنبھالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا۔ تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری بہت مشہور ہوئی۔ دیانتداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، امانت جو تھی نا، لوگوں کی امانتیں وغیرہ جو رکھتے تھے، اب تجارت کرتے تھے اس میں بے ایمانی نہیں کرتے تھے، دیانتداری کے ساتھ اپنا ایمانداری سے کام کرتے تھے، مشہور ہوئی، یعنی کہ نام ہو گیا آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، ایمانداری بہت مشہور ہوئی۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زیادہ منافع زیادہ فائدہ، یعنی کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ مجھے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے زیادہ پیسوں کی چیز بیچی ہو یا زیادہ منافع لگایا ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یعنی کہ آپ کی سچائی اور امانت داری جو تھی وہ دور دور تک پھیل گئی، ان کا نام ہوا، دور دور تک سب پہچاننے لگے آپ کو۔ انہی خوبیوں جو ہے اس کا مطلب ہے خوبی کی جمع ہے، اور جو خوبی کا مطلب ہے اچھائی۔ خوبیوں کی وجہ سے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق سچا، امین امانت دار۔ صفحہ نمبر 11۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پر مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی، دکھ تکلیف پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی اس کو نہ کبھی بد دعا دی اور نہ کبھی اس کے ساتھ بدلہ لیا، یہاں تک کہ آپ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ بدترین دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت یعنی کہ دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہجرت کی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو کیا ہوا کہ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق یعنی کہ بلند اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوئی، نمونہ مثال، اور وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے۔ یعنی کہ جو کافر تھے نا مکہ میں، جو وہ کافر تھے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، جو وہاں پہ کفار تھے، وہ کیا ہوئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ وہ آہستہ آہستہ سب مسلمان ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ یوں اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا، یعنی کہ کافر بھی مسلمان ہونے لگے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے، ان کی زندگی سے باقی تمام لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سیکھا، اور تمام عالم اسلام کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی نور پھیلا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اب زندگی
کہ ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے۔